بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا اور ہمارے 11 رکوع الحمدللہ ہو چکے ہیں سورہ بقرہ کے. آج ہم 12ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں. تو قرآن پاک کے 12ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر فرمایا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے، اور یہودیوں کی ایک اور جو غلط بیانی تھی، دین کے ساتھ دشمنی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں، کل ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدوًا دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بلا شبہ بے شک اسی نے ہی نزلہ یعنی کہ اس نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن پاک کو، نزلہ اس نے نازل کیا اس قرآن کو، علی قلبی کا آپ کے سینہ اطہر پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. یعنی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، اللہ کے حکم سے کتاب لے کر آتے. کتاب لے کر آنے والے جبریل امین علیہ السلام تھے، اور جس پر نازل کی جاتی وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی. اور یہ کتاب اللہ کے حکم سے لے کر آتے. مصدقاً یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی جو کتاب بین یدی اس سے پہلے ہے، وہدن اور یہ کتاب باعث ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین ایمان والوں کے لیے. یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کا مرکز بھی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبریاں بھی لے کر آئی ہے یہ کتاب. اور یہ کتاب اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ اور چند صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، یہ ان ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب کہ وہ ساری کتابیں منزل من اللہ تھیں. اب بات سمجھیے یہاں پر کہ کل من کان عدوا لجبریل، جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو بھی کوئی جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہے. یہ بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، تفسیر ابن کثیر فتح القدیر کے اندر یہ بات ہے کہ احادیث میں یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ چند یہودی علماء جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اگر یعنی نبی علیہ السلام سے کچھ سوال کیے، انہوں نے کچھ سوال کیے اور کہنے لگے کہ اگر آپ نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور کہنے لگے کیونکہ یہ سوال ایسے ہیں کہ ان سوالوں کا کوئی نبی ہی جواب دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ اور کوئی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. جب انہوں نے سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام وہ وحی لے کر آتے ہیں. تو یہودی کہنے لگے جبریل تو معاذ اللہ کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے. اب یہ جبریل امین کے بارے میں اب وہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دین سے بھاگنے کے لیے اب وہ اپنی بات کا کوئی بہانہ تلاش کرنے کے لیے کہ یہ تو سوال ہم نے کیے، سوال تو واقعی اس صحیح جواب دے دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کہنے لگے کہ جبریل امین کہتے ہیں وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو کہتے ہیں قتال اور عذاب لے کر اترتا ہے. اور یہ یعنی کہ اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. یہ یہودی جو ہے نا، یہ دین کے باغی لوگ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات یہاں پر ذکر کی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
من کانا جو کوئی ہے عدوًا للہ اللہ کا دشمن و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن و رسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن و جبریل اور جبرائیل کا دشمن و میکائیل اور میکائیل کا دشمن فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ عدوًا دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے، اللہ کے رسولوں سے کوئی دشمنی کرتا ہے، اور فرشتوں کے جو سردار ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام، اور پھر اسی طرح فرشتوں کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہیں جناب میکائیل علیہ السلام، اللہ فرماتے جو بھی کوئی ان کا دشمن ہے فإن اللہ عدوًا للکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سب کا دشمن ہے۔ اب یہود کی ایک اور بات سنیے۔ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، یہ سارے میرے ہی مقبول ہیں، میرے ہی فرما بردار ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری کے اندر کتاب الرقاق میں یہ روایت موجود ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ سمجھ لے کہ وہ اس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ تو اس سے واضح یہ ہوا کہ اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہیں کون، اس کی جو پوری تفصیل ہے وہ تو سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں، یہ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، ان کی تعظیم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر بڑے بڑے قبے بنائے جائیں، گنبد بنائے جائیں، اور ان کی قبروں پر سالانہ عرس کے نام پہ میلے ٹھیلوں کا اہتمام کیا جائے، اور بڑا کچھ جو کچھ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ کی محبت کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کی محبت کا نام یہ کہ جب وہ زندہ ہیں ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور احترام کا حق ادا کیا جائے، اور جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے خیر کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے دوست ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میکائیل بھی تو میرے ہی فرشتے ہیں، میری مخلوق ہے، اور جبریل بھی میری مخلوق ہے، ان میں سے جس کے ساتھ بھی دشمنی کرو گے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف آیات بینات واضح آیتیں، وما یکفروا اور نہیں کفر کرتے بہا ان آیات کے ساتھ الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات مزید واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اب اس کے علاوہ یعنی کہ تورات اور انجیل میں بھی آپ کے اوصاف ذکر کیے ہیں، آپ پر ایمان لانے کا عہد بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے، تو اس عہد کی جو پرواہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو آیات آپ کو دی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ واضح آیات ہم نے دی ہیں، تو ان آیات کا کفر صرف فاسق لوگ ہی کریں گے، لہذا ایمان والا بندہ جو عمل صالح کرنے والا بندہ ہے وہ تو ان آیات کو دیکھ کے عمل صالح کی کوشش کرتا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی کوشش کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ اللہ فرما رہے ہیں او کلما کیا اور جب بھی عاہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی وعدہ، نبذہ تو پھینک دیا اس کو، فریقن ایک فریق نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ آوا کلما کیا اور جب بھی، آوا کلما کیا اور جب بھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ تو پھینک دیا اس کو فریقن ایک فریق نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ میں نے پہلے او کلما پڑھ دیا، سبقت اللسانی کی وجہ سے ہوا، آوا کلما لفظ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بھی تو عہد یہ لوگ کرتے رہے نا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یعنی کہ عہد کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور وہ اپنی منمانی ہی کرتے ہیں۔ اکثر وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم اور جب آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے رسول آتا ہے، مصدق تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی، ماہم جو ان کے پاس ہے، تو نبذ فریق تو پھینک دی ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے ہیں، کتاب اللہ کی کتاب کو۔ اب جب بھی کوئی ان کے پاس رسول آتا نا تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرتا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو ان میں سے ایک فریق وہ ہوتا جو یعنی کہ کتاب کو گرا دیتا، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ان کی جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوصاف جو ہیں، ان کے یعنی کہ افعال جو ہیں یہود کے، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، پہلے بھی انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو پہلے بھی انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ ذکر کیا جو بڑا معروف واقعہ ہے، جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، یہ ان کا واقعہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اتباع کی، ماں اس چیز کی، تتلو جو پڑھتے، الشیطان و شیاطین، علی ملک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت میں۔ اب ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی ہے، اس چیز کے پیچھے بھاگے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، ولیکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما اور جو کوئی پیروی کرتا، انزلہ یعنی اور پیروی کی اس کی، انزلہ جو نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابیل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر۔ اب پہلے آیت پوری کرتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر جو چیز نازل کی گئی، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی۔ وما یعلمانی اور نہیں وہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے، من احد کسی بھی ایک انسان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما نحن فتنہ بے شک ہم تو صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر لہذا تم کفر نہ کرو، فیتعلمون پھر لوگ سیکھتے تھے، پھر بھی یعنی فرشتے انہیں کہہ بھی دیتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے لیے فتنہ ہے، ذرا دھیان سے رہنا، لیکن اس کے بعد بھی لوگ کیا ہوتا، فیتعلمون اللہ فرماتے ہیں لوگ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے یعنی دونوں فرشتوں سے، ما وہ چیز کہ یفرقون جو جدائی ڈال دیتے تھے، بہی اس کے ذریعے، بین المرئی و زوجی خامد اور بیوی کے درمیان، وما ہم اور نہیں تھے وہ بضارین نقصان پہنچانے والے، بہی اس کے ساتھ، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں واتبعوا کہ انہوں نے اتباع کی، ماں اس چیز کی، تتلو الشیاطین جو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ شیاطین کیا پڑھتے تھے؟ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے، لوگوں کے اندر جادوگری کا سلسلہ شیاطین نے جاری کر دیا۔ تو جب جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا نا کہ لوگوں نے اس طرح کا کبھی فعل شروع کر دیا، لوگوں کی بدعملیوں کا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا نا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ تاریخی تفسیری کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نا وہ جادو والی کتاب جو تھی نا، جس کتاب کے ذریعے یہ لوگ جادو کرتے، جادو سیکھتے، جادو سکھاتے، جب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے وہ کتاب پکڑی اور کتاب پکڑ کے اپنا جو تخت تھا، جو سلیمان علیہ السلام کی مسند تھی یا ان کی کرسی تھی، جو بھی تھا، اس کے نیچے انہوں نے اس کو دبا دیا۔
جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کتاب کو، کیونکہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام کی مسند تھی، وہاں سے کوئی بندہ اس کتاب کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ جب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں سے وہ کتاب انہوں نے اٹھا لی، شیاطین نے، لوگوں نے، کافروں نے وہ کتاب اٹھا لی۔ پھر صرف یہ نہیں کہ کتاب اٹھائی، بلکہ لوگوں کو جمع کیا کہ یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کتاب موجود ہے، یہ کتاب جادو کی ہے۔ پھر اسی پہ بس نہیں، کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی بڑی کمال بادشاہت ہے نا، یعنی ہواؤں پہ حکم چل رہا ہے، جنات ان کے تابع ہیں، جانوروں کی آواز وہ سمجھ لیتے ہیں، ہاں جی، ہوائیں ان کے تابع ہیں، ہوا کو جدھر حکم دیتے ہیں ادھر چل دیتی ہے۔ اب کہتے ہیں یہ اتنی بڑی جو بادشاہت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے نا، کہتے ہیں یہ سارا اس کتاب کے اندر جو جادو ہے نا، یہ اس کے ذریعے ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیونکہ جادو کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا، وما کفر سلیمان، ہمارے سلیمان کافر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پیروی کی اس کی، انزلہ جو نازل کیا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر۔ اب وہ لوگوں کو جادو بھی سکھاتے اور دو فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی نا، یہ اس کے پیچھے بھاگتے تھے۔ وہ دو فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت، اور جو بابل شہر کے اندر آئے تھے۔ اور وہ دو فرشتے کیا کرتے؟ وما یعلمون وما یعلمانی، اور نہیں وہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے، وما یعلمانی، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے، من احدن، کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، دونوں کہہ دیتے انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے فتنہ۔ اب وہ دونوں فرشتے نا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جادو دے کر نا دنیا کے اندر بھیج دیا، یہ ایک آزمائش اور امتحان تھا۔ اب ان دونوں کو جادو دے کر جب بھیجا نا، تو لوگ ان سے جادو سیکھتے، تو وہ دونوں جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے کہ لوگوں یہ بات ہم سے نہ سیکھو، یہ علم ہم سے حاصل نہ کرو، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے۔ اب یہ فتنہ اور امتحان اور آزمائش کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا، دیکھیے وہ دور تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ اب تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے نا، نبی مکرم علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اللہ کے آخری محبوب پیغمبر ہیں۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور، ان سے قبل اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تھا۔ انبیاء دنیا کے اندر آتے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے ہاتھوں پہ معجزات ظاہر کر دیتا، لوگ معجزہ دیکھتے، ایمان والے دلوں کے اندر، دل جو ہے ان کے دلوں میں ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ کافر کہہ دیتے کہ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ۔ اب نبی کو جو اللہ تعالیٰ دیتے تھے وہ تھا معجزہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا نا، اصل مقصد یہ تھا کہ جادو اور معجزے کے اندر فرق ہو جائے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا علم نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنی خواہش کے مطابق دکھا نہیں سکتا۔ نبی بھی اپنی خواہش کے مطابق اپنے من چاہا معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ معجزہ بإذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کی جگہ، اس کا وقت اور اس کا عمل یہ اللہ نے متعین کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت بتاتے ہیں جب یہ معجزے کا ظہور ہونا ہوتا ہے کہ اس کا علم نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اور جادو ایک ایسی چیز ہے، جادو کے لیے بندہ پروگرام بناتا ہے، جادو کے لیے جگہ کا تعین کیا جاتا ہے، وقت کا تعین کیا جاتا ہے، جادو کا علم حاصل کیا جاتا ہے، جادو سیکھا جاتا ہے، جادو سکھانے کے اندر کوئی استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ معجزات میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ معجزات میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبر کے ہاتھوں پہ ظہور ہوتا ہے، دنیا والوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا کہ یہ دونوں فرشتے دنیا میں جائیں اور جا کر لوگوں کے سامنے یہ ساری بات کو واضح کر دیں، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے کہہ دیتے انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا تم کفر نہ کرو۔ لیکن ہوتا کیا؟ لوگ ایسے تھے، اللہ فرما رہے ہیں فیتعلمون، پھر بھی لوگ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ چیز
یفرقون جو فرق ڈال دیتی، جو تفریق ڈال دیتی، جدائی ڈال دیتی، بھی اس کے ذریعے بین المرء و زوج، یعنی ایسا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے جس کے ذریعے خامد اور بیوی کے درمیان تفریق کی جائے، ان دونوں کو آپس میں الگ الگ کیا جائے۔ وما ہم بضارین، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، اللہ فرما رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے بھی اس کے ساتھ من احد، کسی ایک کو، مگر کیا ہوتا ہے الا باذن اللہ، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور لوگ سیکھتے تھے، ما وہ علم جو یضرہم نقصان پہنچاتا تھا ان کو، ولا ینفعہم اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ اب وہ جو چیز ان سے سیکھ رہے تھے نا فرشتوں سے، وہ ایک ایسا عمل ہے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ولا ینفعہم وہ ان کو نفع نہیں دیتا تھا وہ علم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، ما لہو نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جان لیا اس بات کو، جس نے یہ جادو سیکھا، جس نے جادو کیا، جس نے جادو کروایا، یہ جادوگر جتنے بھی ہیں، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق آخرت میں ان کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے۔ والا بیسا اور البتہ بری ہے، ما شرو وہ چیز جو انہوں نے بیچا ہے، جو انہوں نے خریدا ہے، جو انہوں نے حاصل کیا ہے، بہی اس کے بہی انفسہم اس کے بدلے اپنی جانوں کو، یعنی وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو ہی بیچ دیا، یعنی جادو خرید کے اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کر دیا، جادو حاصل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لگا دیا، لوگوں کے اوپر جادو کر کے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ہاں آگے اللہ فرما رہے ہیں ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب ملتا من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، خیر جو بہت بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جاننے والے ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ کاش یہ لوگ جادو کی بجائے، جادو سیکھنے کی بجائے یہ ایمان لاتے، یہ تقوی اختیار کرتے، تو اللہ ان کو بدلے کے اندر ایسی چیز دیتا، خیرون جو بہت بہتر ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا کرتے، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے یعنی کہ قرآن پاک کے 12 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب جلیل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب خدا سے اللہ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔